اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت مومن کو بہت قریب محسوس ہوتی ہے، اور ایک نیریشن کے مطابق جس کا مفہوم آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت تمہارے شو لیس کی طرح تمہارے قریب ہے. آپ کے جو جوتے کا تسمہ ہوتا ہے وہ آلموسٹ آپ کے کتنے قریب ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا جنت اتنی ہی قریب ہے، بس مومن اس کو اسپرچولی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کا راستہ قرآن کی محفل میں بیٹھ کے آسان ضرور لگتا ہے. یہاں بیٹھ کے بہت آسان لگتا ہے، جب آپ واپس گھروں میں جاتے ہیں تو مشکل لگنے لگ جاتا ہے، حقیقتاً لگنے لگ جاتا ہے. امپاسبل نہیں ہے، ہاں مشکل ضرور ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے جب جنت بنائی تو حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جبرائیل کو بلایا اور جبرائیل سے کہا کہ آپ جائیں، میں نے ایک مخلوق تخلیق کی ہے، جنت ہے، اور آپ جا کر دیکھیں اور پھر مجھے بتائیں آ کر. تو جبرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. اللہ کے یہ فرشتے جبرائیل گئے، انہوں نے جنت کو آبزرو کیا، واپس آئے اور جہاں جنت کو دیکھ کر آئے تھے فل آف گرینری. جنت کو جنت اس لیے بھی کہتے ہیں، جیم نون نون اس کا حروف اصلیہ آتا ہے جس کو آپ روٹ ورڈ کہتے ہیں. جیم نون نون سے ہی جن بنا ہے. جن کون ہوتا ہے؟ آپ کہیں جن نہیں پتا کون ہوتا ہے؟ جن وہ جو چھپا ہوا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا، انویزیبل. جنین عربی زبان میں ایمبریو کو کہتے ہیں، جو ماں کے ووم میں ہوتا ہے، جنین. یہی حروف اصلیہ ہے، جیم نون نون. اس لیے کہ جنین نظر نہیں آتا آپ کو، ماں کے ووم میں ہوتا ہے جب تک کہ ماں اس بچے کو ڈیلیور نہیں کر دیتی. جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ بیکاز جنت کی زمین اور جنت کا لینڈسکیپ گرینری میں کورڈ ہے، پورا چھپا ہوا ہے. جنت کی مٹی نظر نہیں آتی ہے، زمین بھی پوری گرینری سے کورڈ ہے. اور پھر اگر آپ اس کا پورا ایک سرکمفیرنس دیکھیں جنت کا، تو جنت کا پورا جو لینڈسکیپ ہے وہ کمپلیٹلی گرینری میں کورڈ ہے. تو جب آپ جنت کو اس طرح سے امیجنیشن میں لے کر آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام نے تو آنکھوں سے دیکھی، تو وہ تو اس گرینری کو دیکھ کر، ان نعمتوں کو دیکھ کر جو اس کے اندر نعیم تھیں، جو اس کے اندر بلیسنگز تھیں، ان کو دیکھ کر حیران بھی ہوئے. اللہ کے پاس آئے اور کہا ای ربی، اللہ میرے رب آپ کی قسم، لا یسمع بہا احد الا دخلہا، ایسا کوئی ہوگا ہی نہیں جو اس جنت کے بارے میں سنے. لا یسمع، جبرائیل نے دیکھی تھی مگر کہہ رہے ہیں کہ ایسا کوئی ہوگا نہیں جو اس جنت کے بارے میں سنے اور اس میں آنے کی کوشش نہ کرے. اتنی کوشش کرے یعنی کہ وہ اس میں دخلہا، وہ اس میں داخل ہی ہو جائے، اس لیے کہ یہ ہے ہی اتنی خوبصورت، اتنی زیادہ اس کے اندر جو ہے اٹریکشن موجود ہے. پھر اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس جنت تک جانے کے راستے کو آزمائشوں اور مشکلات سے کور کر دیا. جنت کو نہیں، جنت تک جانے کے راستے کو آزمائشوں، صبر اور مشکلات سے کور کر دیا. اور اب جبرائیل سے کہا اب جائیے جبرائیل اور جا کر دیکھ کر آئیے کہ جنت کیسی ہے. جبرائیل گئے اور واپس آئے. انہوں نے کہا اللہ یہ راستہ اتنا مشکل ہے کہ اب تو کوئی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکے گا. اٹس کمپلیٹلی امپاسبل. آزمائشیں ہیں، مشکلات ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا پھر اللہ نے جہنم تخلیق کی اور جبرائیل سے کہا کہ جا کر دیکھیں. جبرائیل ایک نظر جہنم کو دیکھ کر آئے اور آ کر اللہ کو کہنے لگے کہ اللہ ایسا کوئی ہوگا ہی نہیں جو اس کے بارے میں سنے اور اس سے بچنے والے کام نہ کرے. یعنی کوئی بھی اس کے بارے میں سنے گا وہ کبھی بھی اس میں آنا نہیں چاہے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم تک جانے کے راستوں پر آسانیاں، خواہشات اور ایز رکھ دی، آپ کی بہت سی خوشیاں رکھ دی. پھر جبرائیل سے کہا جائیے جبرائیل اور جا کر جہنم کو دیکھ کر آئیے. جبرائیل گئے اور جب واپس آئے تو انہوں نے کہا اللہ کوئی اس جہنم میں جانے سے بچ نہیں سکے گا. اللہ نے کہا بچیں گے وہ جو کہ فلاح پانے والے ہوں گے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے جنت سے کہا بولو اے جنت کون تم میں داخل ہوگا. جنت نے کہا قد افلح المؤمنون، مومن وہ جو فلاح پانے والے ہوں گے وہ اس میں داخل ہوں گے. جب جنت نے یہ الفاظ بولے تو فرشتوں نے اور جبرائیل نے کہا طوبی لکی منزل الملک، ان سب لوگوں کے لیے بہترین بشارت ہے جو جنت کے بادشاہ اور جنت کی ملکائیں بنیں گے.
جنت کے بادشاہ اور جنت کی ملکائیں دنیا کے بادشاہ اور دنیا کی کوئنز نہیں ہیں. جنت کے بادشاہ اور جنت کی ملکہ وہ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اس زمین کے اوپر اللہ کی فرما برداری پر فکس کر کے رکھا ہوگا، جن کے لائف سٹائل میں گناہ نہیں تھے، جن کی زبانیں کنٹرول میں رہتی تھیں، جن کے مزاج کنٹرول میں رہتے تھے، جن کے اندر عبادت میں دوام ہوتا تھا، جو ہر وقت اللہ کی فرما برداری کی کوشش میں لگے رہتے تھے.